السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں اور آج معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر خانے وال کی بلقیس ایدھی، جن کا نام محترمہ عابدہ ظفر صاحبہ ہے، انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے معذوروں کے لیے اور اسپیشل پرسنز کے لیے خانے وال میں۔ آج سے چند سال پہلے انہوں نے ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی محنت سے ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بہت ترقی کی اور آج جناح لائبریری میں ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابدہ ظفر صاحبہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں تو معذوروں کے عالمی دن پر یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو معذور ہوتے ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں ان کے سلوشنز کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے چاہیے، جس کے لیے میں بہت محنت کر رہی ہوں کہ ان کے سیٹ اپ بنانے چاہیے، ان کے بزنس سیٹ کرنے چاہیے، ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینی چاہیے ٹرائی سائیکل کی صورت میں، تاکہ ان کو آنے جانے میں آسانی ہو اور اپنا کاروبار کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو ہم کسی حد تک تو پورا کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی بڑی کوشش کر رہی ہے ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، ان کے معذوری کے سرٹیفکیٹ، ان کی سیلریز، ان کی جاب سب کام کر رہی ہیں، لیکن ہم بھی پرائیویٹلی ان کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ مایوس نہ ہوں، یہ ہم ان کا سہارا بنیں اور یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ میڈم، پاکستان سے ایک بہت بڑا سایہ محروم ہو گیا، پاکستان ایک سائے سے۔ محترمہ بلقیس ایدھی صاحبہ، عبدالستار ایدھی صاحب کی وائف، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں؟ وہ تو ایک فرشتہ عورت تھی، وہ ایک نرس تھیں اور ان کا بہت ہمدرد دل تھا اور انہوں نے بچوں کے لیے بچے کو گود لیا، انہوں نے جھولے بنائے، وہ بہت نیک کام کرتی تھی اور ان کے ہسبینڈ بھی ایدھی صاحب بھی بہت زیادہ کام کرتے تھے، تو وہ تو ایک بہت بڑا لاس ہے۔ وہ ہمارا اثاثہ تھی بلقیس ایدھی صاحب، تو ایسی ہمدرد اور نیک دل عورت کا ہمارے سے چلے جانا ہمارا بہت نقصان ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ابھی جاری ہے، مکمل تقریب سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ خانے وال میں جناح لائبریری میں کیسے معذوروں کا عالمی دن منایا گیا ہیومینٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے اور ڈاکٹر عابدہ ظفر کے سنگ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور آپ نے ویل چیئرز تقسیم کی ہیں، ڈاکٹر عابدہ ظفر کے ساتھ آپ آج اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں، اس سلسلے میں سر کیا پیغام دیں؟ دیکھیں، معذور جو ہے نا ان میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، تو معذوری میں بھی ایک صلاحیت ہے، اگر وہ اس کو اپنی صلاحیت کے اوپر ورکنگ کریں، وہی جس طرح میں ابھی اگزامپل دے رہا تھا، اسٹیفن ہاکنس دنیا کی ایک مشہور اگزامپل ہے۔ تو میں تو شکر گزار ہوں اس طرح کی تمام این جی اوز کا جو گورنمنٹ کا جو ہے زور بازو بنتے ہیں اور جو ہے اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے لے کر چلتے ہیں اور اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک حکومت کی بات کرتے ہیں، پنجاب حکومت، ہمارے پاس جو ہے تقریباً 850 سفری کارڈ ہم نے جاری کیے ہیں اور 150 لوگوں کو جو ہے اسپیشل ایبل پرسن کو، وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کو ہم نے نوکریاں دی ہوئی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی یہ بڑی پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان میں جو کوٹا جو ڈسیبل پرسنز کا اسپیشل کوٹا رکھا جاتا ہے، اس کے مطابق ان کو جو ہے وہاں بھی بھرتیاں ملیں اور جتنا ہم بینگ گورنمنٹ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ سعادت علی صاحب، جو کہ اخوت جنوبی پنجاب، ساؤتھ پنجاب کے کوارڈینیٹر ہیں، نگران ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کو آج عالمی دن، معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں، اور اخوت فاؤنڈیشن اس سلسلے میں کوئی اسپیشل اپنا انیشیٹو لے رہی ہے یا نہیں لے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر عابدہ ظفر صاحبہ کا کہ انہوں نے آج مجھے اس بہترین کام میں شامل کیا ہے۔ اخوت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہر معاملے میں، اور یہ ڈسیبل لوگوں کے لیے جو محکمہ پنجاب حکومت کا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ قدم ملا کے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور یہ کوششیں جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عاقبت کے لیے بہترین ہے۔ اچھا سر، اخوت کوئی ڈسیبل پرسنز کو اسپیشل قرضے، جس طرح سود سے پاک قرضے دیتی ہے، تو ان کے لیے کوئی اسپیشل کوٹا رکھ رہے ہیں آپ کے ہیڈ صاحب جو ڈاکٹر ثاقب صاحب ہیں؟ اس میں کوٹے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس بھی ڈسیبل کو ضرورت ہے وہ ڈائریکٹ آئے یا ڈاکٹر صاحبہ کے معرفت آئے، اسے قرضہ ملے گا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع خانے وال ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کے ممبر محمد
میاں محمد اجمل صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر، معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر آج آپ اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم زندہ لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم بڑے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم جو با اثر لوگ ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، یا ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے جو ڈسیبل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسیبل یا غریب غربا لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور مخلوق بھی راضی ہوتی ہے. تو آج عالمی دن ہے ڈسیبل لوگوں کا، تو یہ جو اسپیشل ایبل لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں دن رات اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر ان کے لیے بھی کوئی ٹائم کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کی مخلوق راضی ہو جائے. بہت شکریہ سر آپ کا. ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے. من آیاتنا وآتینا موسیٰ الکتاب الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس میں اہل جنت کا ذکر نہیں ہوا صدق اللہ العظیم دون وکیلا. ہماری رہنمائی کرتے چلے آتے ہیں. کبھی دعا نہ ہو تجھے دن مانگے تو خدا عطا کرے. معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر میرے ساتھ موجود ہیں خانے وال ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے کوارڈینیٹر عمیر خان صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. عمیر خان صاحب، آج معذوروں کا عالمی دن، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم. میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں معذوروں کے عالمی دن کے علاوہ بھی ہمیں اسلام جیسے تعلیمات دیتا ہے، اس کے مطابق ہمیں 365 دن سال کے ہر ایک دن پہ ان کی قدر بھی کرنی چاہیے، ان کے احساسات، ان کی محرومیات اور ان کے جذبات کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ان کو معاشرے میں ایسے فرد کے طور پہ ہمیں لینا چاہیے کہ یہ ڈسیبل نہیں، ایک ایبل انسان ہے اور یہ ہمارے کام آئیں گے اور ہمارے ایک اچھی جو سوسائٹی ہے اس کے بننے میں ہمارے بہت زیادہ مدد کریں گے. جی خانے وال میں جس طرح کے ذکر ہوا کہ کافی کام ابھی چل رہے ہیں، آج بھی میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس لیے خصوصی توجہ فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. میں اسد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. بہت کمشنر محترم عمر خاص شراغی صاحب کو بلانے سے پہلے ان کی خدمت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ خدا کے ارشد علی عثمان کی آیت. اور اسی طرح میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جب میں بہاولپور یونیورسٹی میں